بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جو پاکستان تحریک انصاف کی غلطیاں اور ان کی بدعمالیاں کہہ لیں ان کا محاسبہ کر رہی ہیں یا ان کے گرد ایک حصار جو ہے یا حکومتی گرفت ہے اس کو مضبوط کر رہی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود لوگ اپنے ہاتھ پاؤں مارنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ ہاتھ پاؤں مارنے والے اب یہ عمران جو رپورٹڈلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی لوگ جو ہیں وہ یہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسا ہیلا وسیلہ ہو، کوئی ایسا رابطہ تلاش کیا جائے جو پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو جائے، کوئی بات چیت ہو جائے. اب آپ اندازہ لگائیں عمران خان صاحب یہ کوشش غالباً عاصم منیر صاحب کے اوتھ اٹھانے کے فوری بعد سے شروع کر چکے ہیں. وہ جو کمانڈ سنبھالنے کے بعد، اوتھ سے میں غلط بول گیا، کمانڈ سنبھالنے کے بعد. اور یہ پہلی جو کوشش تھی وہ کوشش تھی، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عارف الوی صاحب کو جب وہ ایک روایت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سپریم کمانڈر کو جب ایک سلوٹ کرنے جاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بہرحال وہ ایک ہوتا ہے، ایک روایت ہے یہ والی. تو تب انہوں نے وہ والی بات کہی تھی کہ وہ چھوٹا بھرا ہے ڈاڈا، وہ یہ ملک ہے. پھر جو عارف الوی صاحب ہیں انہوں نے ہم صحافی تھے کوئی 10-15 کے قریب، حبیب اکرم صاحب کے گھر ناشتہ تھا، وہاں پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے، اب تو خیر وہ آف دی ریکارڈ رہی نہیں، لوگوں نے اس کو رپورٹ کر دیا، کھول کے بیان کیا. تو یہ سوال ان سے ہوا تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تھا، بات کی تھی، تو کیا انہوں نے جواب دیا تھا؟ تو انہوں نے ایگزیکٹلی وہی جواب دیا تھا، یعنی عارف الوی صاحب نے، جو ہم لوگوں نے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا تھا. اور وہ جواب ان کا وہی تھا، اور وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جی کہ بات یہ ہے کہ طریقے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں تو جناب سلوٹ کرنے آیا ہوں، میں نے چارج سنبھالا ہے، کمانڈ سنبھالی ہے، باقی یہ وزیر اعظم کا کام ہے، سیاسی لوگوں کا کام ہے، میرا ذاتی کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ غصے میں مت آئیے گا، آپ پرسنل نہ ہوئیے گا. اس طرح کی میں نے بات ان سے کی تھی کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، وہی روایتی جو رٹائے جملے ہوتے ہیں. لیکن جو وہاں پر بات تھی وہ ترلا تھا باقاعدہ. اور عارف الوی صاحب کی جو گفتگو ہم نے سنی تھی اس میں بھی وہ جو اگر آپ بٹوین دی لائن جو گفتگو میں آپ سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کیا ہے، تو وہ ترلے والا ہی معاملہ تھا. یہ صدر مملکت کو، کسی سیاسی جماعت کو ان حالاتوں تک پہنچنے نہیں چاہیے کہ آپ کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے. ناخوشگوار سی صورتحال ہے. اور ایک سیاسی جماعت، یہ تکلیف والی بات ہے کہ وہ ایک پاکستان کے ایک جو سرکاری منصب دار ہیں، جو پاکستان کی ریاست کے سروس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کو عوام کے منتخب نمائندے جن کے پاس ٹائٹل ہو یا ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو، وہ جناب اس سٹیج کے اوپر اس کو فیس کرنی پڑے صورتحال. تو یہ بیسیکلی تو سوچنے والی بات اس سیاسی جماعت کی ہے کہ وہ کن حالات میں آ گئی ہے. تو اب بھی حالات وہی ہیں. اس سے پہلے جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا تھا، ایک بہت بچگانہ اور ایک بڑی گلی محلے والی لونڈے لپاڑوں والی سیاست، ڈیپتھ کوئی نہیں ہے، حکمت کوئی نہیں ہے، دانش کوئی نہیں ہے کہ یار آپ ایک جرنیل، وہ جرنیل اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا. یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ جنرل باجوہ صاحب کے اپنے مسائل اپنی جگہ کے اوپر ہوں گے، لیکن جنرل باجوہ صاحب اگر مجبور ہوئے تھے تو وہ کور کمانڈر کانفرنسز میں ہونے والی بحث و مباحثے تھے کہ جن میں وہ جنرل ستار، جنرل ذکی منج، میں کیا نام لوں، انہوں نے جب کھڑے ہو کے کہا کہ جناب کہ آپ اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں، اتنا نالائق آدمی آپ ڈھونڈ کے لائے ہیں کہ سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے اوپر پڑ رہا ہے، ملک نہیں چل رہا. پاکستان کی فوج پاکستان کے معاشی معاملات کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے. اس بات کو ہمیں مان کے چلنا پڑے گا. آپ افسانوی باتیں نہیں کر سکتے، آپ خیالی پلاؤ نہیں پکا سکتے. ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی بساط ہے اس میں ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ بڑی میچور ہو، اور پاکستان میں جو یہ عدم توازن ہے، یہ ملٹری اور سول ملٹری ریلیشن کا، یہ توازن جو ہے یہ قائم ہو، یہ عدم توازن ختم ہو. اور اس کے لیے سول اتھارٹی کو بہرحال حکمت اور دانش کے مطابق ہی چلنا پڑنا ہے.
اور سر یہ جتنے ہم آئین لکھتے ہیں نا، یہ جتنے ہم قوانین بناتے ہیں، یہ طاقتور کو روکنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ سنیں، دنیا کی سب سے بڑی جو ایک کہہ لیں ایک ریاست، سپر پاور، جہاں پر عوام کی رائے کے آگے کوئی رائے نہیں کھڑی ہوتی، جہاں پر ہر چیز جو ہے وہ بڑی کلیئر ہوتی ہے، سر انہوں نے کہا 2029 میں پینٹاگون نے 2029 میں ہم اپنے حسابات کا حساب دیں گے سینٹ کو۔ وہاں پہ بھی مطلب معاملات ہر جگہ اسی طرح ہی ہیں۔ تو ہمیں تھوڑی سی حکمت اور دانش کے مطابق چلنا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اگر سول اتھارٹی اوپر رکھنی ہے تو اس کے لیے پہلے پائن اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آپ کی یہ مثال جو ہے ترکی کی، آپ نے دیکھ لی، آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے فوج کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی فوج کا مزاج، کردار، ہسٹری، اس کی روایات، اس کی ریت رواج، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ سیاسی طور پہ ڈیل کرنا پڑے گا۔ بندوق کو آپ کس طرح چیلنج کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اپنی مورل اتھارٹی کو مضبوط کر کے ہی کر سکتے ہیں، ویسے تو نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ لڑنے دوڑ پڑیں گے نہتے لوگوں کو لے کے، تو سر ان کے پاس بڑی طاقت ہے، ان کے مد مقابل پھر آپ کو بڑی طاقت چاہیے، یا تو کوئی ریاست کھڑی ہو آپ کے ساتھ، یا پھر یہ جس طرح مکتی بانی نے کیا تھا، یا پھر جو ہے وہ عوام کی طاقت ہو بے حساب بے پناہ۔ کے پی کے علاوہ آپ بندے کو نکال نہیں سکے۔ پنجاب جو اس وقت پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے، سادہ الفاظ میں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کیونکہ میجارٹی پنجاب کی ہے، اکثریت آبادی عددی اعتبار سے پنجاب، ہر جگہ پنجاب کا جو رول ہے وہ زیادہ ہے سب سے۔ وہاں سے تو آپ جو ہے وہ پتہ نہیں لا پائے، کچھ بھی نہیں کر پائے، تو اس طرح کام نہیں چلے گا۔ بہرحال میں پوائنٹ جو ہے وہ ادھر ادھر بات نکل گئی۔ بات یہ ہے کہ یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، میں نے کل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ایک جنرل صاحب گئے تھے اور انہوں نے جا کے بات کی اور ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، اور وہ خبر ایک اور جنرل تک جب پہنچی تو انہوں نے اپنے لوگوں کو اسی بنیاد کے اوپر کہ اس جنرل کے ساتھ جو ہوا ہے وہ میرے ساتھ نہ ہو، ہر بندے کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، بندے کو حرکت اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق کرنی چاہیے، تو انہوں نے تو انکار کر دیا تھا۔ یہ کل میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے میری یہ گفتگو جب سنی تو مجھے ان پہ بڑا ٹرسٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تازہ واردات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تازہ واردات کیا ہے۔ میں نے کہا جی کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آئیڈیاز کانفرنس ہوئی تھی کراچی میں۔ میں کہا جی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا وہاں پر کچھ جرنیل حضرات، ریٹائرڈ جرنیل، وہ آئے ہوئے تھے اور وہ وہاں پہ کسی سٹال کے اوپر کھڑے تھے اور ویٹ کر رہے تھے کہ آرمی چیف کے ساتھ ان کا معانقہ ہو جائے، ملاقات ہو جائے، ہیلو ہائی ہو جائے۔ آرمی چیف صاحب، ظاہر ہے کہ ہر آرمی چیف جو ہے وہ اپنے سینئرز کا بڑا احترام کرتا ہے۔ آرمی چیف صاحب ان تک جب پہنچے تو انہوں نے لیک کی، اسلام دعا کی بڑی عزت و احترام کے ساتھ۔ تو انہوں نے حسب عادت، ان کو لگتا ہے کہ جڑا نا جرنیل جو ہماری کمانڈ میں کبھی میجر کپتان رہا ہے تو ہوں بھی میجر کپتان ہی ہے، یہ ایک تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے۔ بزرگ ہوتے ہیں نا، بزرگ اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ یار وہ آپ جو ہے بڑے، انہوں نے بھی طریقے کے ساتھ بات کی کہ وہ دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور فوج کا تشخص جو ہے وہ بڑا ڈیمیج ہو رہا ہے، فوج کے اندر بڑی اور طرح کی بھی سوچ ہے، لوگ جو ہیں وہ انالائز کرتے ہیں مختلف پارٹیوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ اب دیکھو نا انہوں نے اس ملک کا کیا حشر کیا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس طرح کی وہ جو رام کتھا ہے، رام لیلا، وہ انہوں نے سنانی شروع کی۔ اور انہوں نے، آرمی چیف صاحب نے بڑے تحمل کے ساتھ گفتگو سنی اور انہوں نے کہا کہ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ فوج نئی فوج ہے پاکستان کی، یہ نئی سوچ کی فوج ہے پاکستان کی، میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو معاملات کا ادراک ہے اور ان کو یہ بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ اگر آگے چل سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، تو آئین اور قانون کے مطابق ہی چل کے آگے چل سکتا ہے اور بڑھ سکتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جس نے جو کیا ہے اس کو اس کے مطابق فیس کرنا چاہیے۔ میرا ذاتی معاملہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہے ایز سچ، اور میں ہوتا کون ہوں اس طرح کی باتیں کرنے والا، چیزوں کو ڈکٹیٹ کرنے والا۔ یہ فوج کا، وہ جو باجوہ صاحب نے بات کی تھی نا کہ یہ فوج کا
مشترکہ اور سوچ و بچار کے بعد فیصلہ ہے متفقہ کہ اب ہم نے پاکستان کی سیاست میں یہ حکومت بنا رہے ہیں، حکومت گرا رہے ہیں، اس طرح کا کوئی کردار نہیں کرنا، جو آئین اور قانون کے مطابق ہمارا کردار ہے اسی کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ یہ تو فوج کا فیصلہ تھا جو انہوں نے پڑھ کے بول کے ایک تقریب میں قوم کے سامنے سنایا تھا۔ لیکن باجوہ صاحب اپنی گیم بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے۔ فوج نے تو وہ جو بطور ادارہ مجموعی طور پر ایک فیصلہ کیا تھا اور اس کے چیف نے اناؤنس کیا تھا، لیکن چیف دی اپنی بھی کوئی ہے ایسی نا، تو وہ سین چل رہے تھے وہاں پر۔ لیکن بات وہیں پہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارا کوئی چکر نہیں ہے۔ اب اس چکر کو پرسنل چکر کس نے بنایا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب نے۔ اب وہ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ جن کی اچھی ہے وہ کو لپو، یہ باقاعدہ۔ اور بھائی بات سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا، آپ کو انہی کے ساتھ چل کے اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ تو سیاسی جماعتیں جو ہیں، اور پھر فوج کو تو آپ نے چل ایسی کرائی ہے، ایک بندوق والے کو آپ وہ اس کی کان میں کھجلی کریں، مطلب ایم اے ادھروں پوک کریں ادھروں پوک کریں، اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو وہ تو پھر آپ کے ساتھ وہی کرے گا نا جو بندوق والا کرتا ہے۔ تو آپ نے بندوق والوں کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے ساتھ سادہ الفاظ میں آپ نے ٹارگٹ کر کے پاکستان کی فوج کو کہا کہ چھٹاں گے نہیں، اور آپ ویڈیوز لگا رہے ہیں، تصاویر لگا رہے ہیں، اور پھر گفتگو بھی وہ والی کر رہے ہیں کہ جس سے آپ لوگوں کو اشتعال بھی دلاتے ہیں۔ بھائی یہ میں سن رہا تھا گفتگو اپنے قمر زمان قاہرہ صاحب کی، انہوں نے بڑی اچھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، دانشور آدمی ہیں، بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ قبائلیوں کی طرز کے اوپر ہے، یہاں پر پیٹی بھائیوں والا، برادریوں والا، وکیل مجا مجاندیاں بھیڑاں جس کو ہم کہتے ہیں، صحافی صحافیوں کے، آپ نے کتنے صحافیوں کے منہ سے سن لیا، اچھی بات ہے یا بری بات ہے یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے۔ لیکن جو قمر زمان قاہرہ صاحب نے بات کی، میرٹس اور ڈی میرٹس کی بات نہیں میں کر رہا، کہ آپ نے کتنے لوگوں کے منہ سے سن لیا، صحافیوں کے منہ سے، کہ متی اللہ جان کے ساتھ بڑا ٹھیک ہوا، متی اللہ جان بڑا غلط آدمی ہے، وہاں پہ بھی گنجائش نکالی، یہ تلخ حقیقت ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ جب آپ فوجیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر آپ نے ان کے 3 بندے بھی مار دیے، شہید کر دیے، تو وہ بھی قبائلیوں کی طرح سوچتے ہیں، وہ بھی ایک قبیلہ ہے، ریئیکٹ کرے گا، تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو پاکستان کی فوج کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، الٹا کہتے ہیں ہمیں اس دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ آپ ان کے پہلے جو آرمی چیف تھے آپ کی ان کے ساتھ نہیں بن سکی، محض اس لیے کہ انہوں نے آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور انہوں نے آپ کو بچایا نہیں۔ آپ نے کہا یہ امریکہ کے غلام ہیں، آپ نے ان کو میر جعفر میر صادق بھی کہا۔ پھر جب باجوہ صاحب کی ضرورت طبیعت جو تھی وہ اور طرح کی تھی، وہ گھبرا جایا کرتے تھے، وہ جب گھبرائے انہوں نے کہا یار کچھ خدا دا خوف کا، میں نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے ہوئے ہیں، تمہیں کس طرح لائے ہیں اور تم میرے ساتھ کیا حرکتیں کر رہے ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں پھر ٹھیک ہے، یہ کر لیں وہ کر لیں، بس عاصم منیر نہیں پڑھنا چاہیے تھا بے شک۔ پھر عاصم منیر صاحب کے پیچھے پڑ گئے، باجوہ صاحب اپنی چکروں میں تھے۔ بہرحال عاصم منیر صاحب کے راستہ روکنے کی پوری کوشش کی، نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ یار یہ کوئی حرکتیں ہیں، انسانوں والی حرکتیں ہیں، سیاستدانوں والی حرکتیں ہیں۔ تو آپ نے پوری کی پوری فوج کو چل دے کے رکھی ہوئی ہے، اور جس طرح کے آپ کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں وہاں پر کبھی آپ بلوچستان کے بلوچوں کی جو شدت دہشت گرد ہیں بلوچ، ان کی ویڈیوز لگاتے ہیں، فوج کے، پاکستانی فوج کے جوانوں کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں، آپ ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی کہ بنگلہ دیش میں ان کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ او بھائی تسی بھی کرنا چاہتے ہو؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ تانے تمیڑے دے کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیت جائیں گے یا کوئی آپ کی مدد کو آ جائے گا؟ جس نے مدد کو آنا ہے اس ٹرمپ کو یہ خبر ہے، یہ واشنگٹن ایگزامینر ایک ہے اپنا اخبار ہے، اس میں ایک مضمون چھپا ہے، وہ ٹرمپ کو کہہ رہا ہے خبردار عمران خان ول گیا تھے، اس کو وہ عمران خان صاحب کے نقصانات بتا رہے ہیں کہ عمران خان یہ ہے، عمران خان وہ ہے، وہاں پر تو سین یہ آن ہے۔ تو ان کے پاس بھی کون سا جو پرائرٹیز ہیں وہاں پر عمران خان صاحب فال ہی نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب کو جو یوز کرنا تھا وہ کر چکے ہوئے ہیں، ان کو کوئی کمک باہر سے نہیں آئے گی، اگر کوئی آئے گی تو وہ اسی طرح سازشوں کے ذریعے آئے گی، اندرون خانہ آئے گی۔
کوئی سازش ہی ہوگی, کوئی سیدھی آ کے تمہیں توپ نہیں کوئی کہ جی کہ بھنگیاں دی توپ لے جاؤ تو جا کے جناب جی ایچ کیو کے اوپر فائرنگ کرنی شروع کر دو, یہ کام نہیں ہوگا. تو اگر آپ نے سازشوں کے سہارے پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑنا ہے, اس کو کمزور کرنا ہے, تو پھر وہ تو آپ کو اسپیئر نہیں کریں گے, اور پھر آپ نے صلح بھی انہیں سے کرنی ہے. تو پاکستان کی فوج کو آپ نے چل دے دی ہوئی ہے. پاکستان کی فوج کے کمانڈر یا آرمی چیف کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے, وہ آج کی تاریخ تک ٹھیک نہیں ہوں گے. 2 سال بعد ہو جائیں, سال بعد ہو جائیں, واللہ عالم بالصواب, آگے کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. آج کی تاریخ تک ہم بات کر رہے ہیں. تو بھائی جان وہ تو یہ جو فیک نیوز پر 5 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ, اسلام آباد ٹاسک فورس یعنی کہ اسلام آباد کی حفاظت کے لیے ایک خصوصی فورس بنانا جو ہے وہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں فسادات اور ہنگامہ آرائی سے نمٹنے کے لیے. عالمی معیار کی انسداد فسادات فورس, وہ ان کو انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, اینٹی رائٹس فورس یہ کہتے ہیں, وہ بنائی جا رہی ہے. اگلے ٹھڈا مکو ٹھپی جا رہے ہیں. علاج آپ کے غم کا دارو, آپ کے غم کی دوا, وہ یا زرداری کے پاس ہے یا نواز شریف کے پاس ہے. اور وکیل کریں مولانا فضل الرحمان کو. عاصم منیر صاحب نے ٹھنگا نکالا ہوا ہے, وہ ٹس سے مس نہیں ہونے کو تیار کہ جی فوج کا فیصلہ ہے کہ ہم نے سیاست میں عمل دخل نہیں کرنا. اور جو پاکستان کی ریاست کی طرف آنکھ وہ اٹھے گی, کوئی میلی اندر سے ہو یا باہر سے ہو, جو کوئی 9 مئی کرے گا 10 مت دیں گے. انہوں نے 10 دیتے, ہوں تسی دسو کی کرنا, صلح نہیں انہوں نے کرنی. وکیل کریں مولانا فضل الرحمان کو اور ان 2 بندوں کے پاس بھیجیں وچولا بنا کے, کوئی معاملہ بہتر ہو سکتا ہے, نہیں تو او جان رہی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.